मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसको अल्लाह पाक ने शब कदर की इबादत की तौफीक अता फरमा दी, लैलतुल कदर की तौफीक अता हो गई, दुआ मांगने में रात गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करने में रात गुजार दी, तिलावत करने में रात बसर कर दी, खुदावंद आलम की हुजूर में तस्बीह तहलील करते करते गुजार दी, सलातुल तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजार दी, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी, इस्तिग़फ़ार करते करते रात गुजार दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसने इतना ज्यादा सवाब कमा लिया, इतना ज्यादा कमा लिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात के बदले में मैं उसको अजरुल सवाब 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दूंगा। एक रात की इबादत के बदले में 83 साल 4 महीने की इबादत के मुतालिक सवाब फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जिसकी रमजान मुबारक की आखिरी 10 रातें इबादत में गुजर गई, गोया उसने 833 बरस का जमाना मुकम्मल इबादत में गुजार दिया। और इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पहली उम्मतों में से किसी को भी शब कदर अता नहीं हुई। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर तशरीफ लाए, किसी उम्मत को लैलतुल कदर अता नहीं हुई, किसी उम्मत को शब कदर की रात नहीं मिली। हुजूर फरमाते ये मेरी उम्मत के लिए खास इनाम है। और ये इनाम हुआ कैसे, इसका सबब क्या बना? उलमा इकराम ने यूं लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे यूं सोचा कि पहली उम्मतों के लोगों की उम्र हजारों साल, 500 साल, कई सौ साल उम्र हुआ करती थी एक एक उम्मती की। और हुजूर ने देखा कि मेरी उम्मत की उम्र 60 साल, 65 साल, 50 साल से ज्यादा नहीं, तो ये उन उम्मतों के मुकाबले में क़यामत में इबादत के मैदान में शर्मिंदा होंगे। मेरा उम्मती उन उम्मतियों के मुकाबले में शर्मिंदा हो जाएगा क्योंकि उम्र कम है, अगर रात दिन इबादत भी करे फिर भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब गम ना कर, अगर तेरी उम्मत की उम्र कम है, अगर तेरी उम्मत के लोगों की उम्र कम है, जिंदगी कम है, हयाती कम है, आ मैं तेरी उम्मत को रंग दूं, उनको एक रात ऐसी दूंगा जो 1000 महीने से ज्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इस्राइल का एक आदमी 1000 महीनों तक अल्लाह की राह में जिहाद करता रहा। उसका जिक्र करके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में ख्याल आया मेरी उम्मत महरूम रह गई, न हजारों महीने की उम्र मिले, न इतने इबादत कर सके। अल्लाह पाक ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और मेरे महबूब घबराना, गम न कर, मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करूंगा जो 83 साल 4 महीने के मुकाबले में एक रात बन जाएगी। एक मर्तबा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, हिज़कील अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, इन्होंने इतनी इबादत की, इतनी रियाजत की, इतनी मेहनत की, 80 बरस तक पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुए। 80 साल इबादत की, पल आंख की पल झपकने के बराबर भी गफलत न आई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज आया मेरी उम्मत इतनी इबादत कैसे करे। फरमाया मेरे नबी घबराना, अगर किसी को 10 साल भी 10 रातें मिल गई तो उनके लाखों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और शब कदर ऐसी नाम वाली रात है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, मैंने इस रात में कुरान मजीद अज़मत वाली किताब, शान वाली किताब, दस्तूर वाली किताब, नस्बुल ऐन वाली किताब, कानून खुदाबंदी, ताज़ीरात इलाही, कलाम इलाही को लौह महफूज से आसमान दुनिया पर इसी रात में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या जाने, आपको मालूम भी है वो लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उतरते हैं इस रात को फरिश्ते। हदीस में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला
علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا آؤ فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، او میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ مستدرک ہے کوئی روزی مانگنے والا اس کی روزی بڑھا دو، علم مستغفر ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی اس کو فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روح سیاہ جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آیا، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس سے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگے اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو اس رات میں بھی مانگنے پہ آمادہ نہیں۔ بس یقین کی بات ہے۔ فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ، اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ 1,34,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو کے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی، کب نصیب ہوگی۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھلایا۔ ان پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا ہے۔ ٹکڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، ٹیلے تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
करम फरमाते हैं हमें बाद वक्त 15-15 दिन तक जंग के मौके पर, जिहाद के मौके पर 15-15 यौम तक रोटी का टुकड़ा देखना नसीब ना हुआ। खुद सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत ये थी, जौ का आटा हुआ करता था, छलनी नहीं थी, छानने वाली कोई चीज ना थी। हज़रत आयशा फरमाती है मैं धूप मार देती थी, जो घास उड़ गया तो छिलका निकल गया, बाकी छिलका अंदर पकता था और मैं पकाया करती थी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाया करते थे और फरमाती है कभी कभी ऐसी हालत भी आई 3-3 महीने चूल्हे में आग जलने की नौबत न आई। औरतें तवज्जो करें जो आज अपने खामिदों की शिकायत करती है कि हमें खर्चा माकूल नहीं मिलता, हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता, हमें सही कपड़े नहीं मिलते, हमें सही खर्चा नहीं मिलता। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, इमामुल अंबिया की घरवाली तुम सब मर्द औरतों की मां का खर्चा तो देखो। फरमाती है मुझे 2 महीने तक एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिला करता था 24 घंटे, पानी भी रच के नहीं, एक पानी का प्याला और खजूर का एक दाना। और फरमाती है उस खजूर के दाने की तब कदर हुई जब वो भी ना मिली, जब वो भी ना मिली तो उसकी भी कदर हुई। सहाबा किराम को हुजूर ने राशन तकसीम फरमाया, एक खजूर का दाना 3 सहाबा में तकसीम फरमाया। कितना हिस्से में आया होगा, वो 3 खजूर का दाना खाकर सहाबा किराम ने तलवारें चलाई, काफिरों की गर्दनें काटी और अपना कीमा बनवा दिया, मगर शिकायत न की कि हमें खाने को न मिला। बच्चे भूखे तड़प गए, खुद प्यास से सहाबा किराम मर गए, मगर हुजूर का दामन छोड़ने की नौबत न आई। ऐसा दर्द था इन हजरात के दिलों में, और जिस कदर थी कुरान करीम की और रमजान मुबारक की और दीन और ईमान की, क्या कदर थी हजरात के यहाँ। मदीना मुनव्वरा है, अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में दौड़े दौड़े फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं और मदीने वालों चलो मस्जिद नबी में हुजूर की मिराज तकसीम हो रही है, जायदाद तकसीम हो रही है, जायदाद बट रही है। साहबे हम दौड़े दौड़े मस्जिद नबी में आए, आके बैठ गए, कोई कुरान मजीद पढ़ रहा था, कोई सुन रहा था। साहबा कहने लगा अबू हुरैरा यहाँ तो कोई चीज तकसीम नहीं हो रही। फरमाने लगे तुम नहीं जानते ये कुरान करीम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायदाद है, यही हुजूर का तरका है, यही मीरास है। जिस कुरान मजीद को आज हम बरकत वाली किताब नहीं जानते, आज अजमत वाली किताब नहीं जानते, जिसमें खैर और बरकत नहीं मानते, जिस पर अमल करके निजात दहिंदा नहीं समझते, जिसको आखिरत के लिए काफी नहीं जानते, फरमाया ये वो किताब है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ये वो किताब है जिसके ताबेदारी करने वाले मुत्तकी बने और उन्हीं को अल्लाह की रहमत की चादर ने ढांप लिया। तमाम सहाबा इकराम रमजान मुबारक का शिद्दत से इंतजार किया करते थे। बाद सहाबा कहते थे काश 12 महीने रमजान बन जाता। हर वक्त की तमन्ना थी सहाबा इकराम की कि मौत आए तो रोजे से आए, मरूं तो रोजे से हूं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान हशर बढ़ता होगा, दुनिया मुसीबत में डूबी हुई होगी, कोई अपने पसीने में घुटनों तक डूबा हुआ, कोई नाक तक डूबा हुआ, कोई नाक तक डूबा हुआ, और हालत ये होगी या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। ओ लोगों, ओ इंसानों, ओ आदमियों, डरो अपने परवरदिगार से जो जमीन में भूचाल मिटा देता है, जो क़यामत की ऐसी होश रुबू घड़ी लाके तुम्हारे सामने
کھڑی کر دے گا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. ماں اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی. ایسا خوفناک منظر، ایسی ہوجربو کھڑی، ایسی تباہی ہوگی. ماں باپ اولاد کے نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں، بیوی خامند کی نہیں، خامند اپنی بیوی کا نہیں، کوئی شے کسی کے کام نہیں آئے گی. آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا، اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا. اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے راہ العالمین، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں. جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم مکر کیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے، تم فلم دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تم گیت گایا کرتے تھے. ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا، تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے. لوگ کہیں گے لا العالمین یہ کون خوش نصیب ہے. جواب ملے گا یہ وہ ہیں میرے نام پر، میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی، منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے، کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے. انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے، میرے احکام کی پابندی کی. تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا، تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا، تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی. جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا. جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی. جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا. ارے جس سینے میں قرآن آ جائے، جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا. ضرور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے. آج میں خدا نے قرآن کا اجر دیا ہے، اپنے کلام کی عظمت کا اجر دیا ہے، اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے، میدان حشر میں بھی آواز لگے گی اور روزہ رکھنے والے آ جاؤ، قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ، تلاوت کرنے والے آ جاؤ، اکرام کرنے والے آ جاؤ. تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی، سب کو چھینک آئے گی، سب الحمدللہ کہیں گے. اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرا دیں گے. اتنی لذت آئے گی خدا کے دیدار میں، اتنی حلاوت آئے گی، اتنا کیف ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا. لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان، نہریں، محلات، سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے جو تیرے دیدار میں مزہ آیا. کون کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو؟ پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے، لاکھوں عورتیں دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ سے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی، جوتے کے لیے روٹھی پڑی تھی، کپڑوں کے جھنجٹ میں پڑی ہوئی تھی. سال کے درمیان میں موت آ گئی، موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا. پچھلے سال شب قدر کی رات میں کئی نوجوان درزیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی. سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا. آج قبروں میں پڑے ہیں.
بیٹھے ہیں، نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگلے سال شب قدر کی رات کس کو ملتی اور کس کو نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر پہ موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا بدعت میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کر رکھتے تھے۔ تو صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، سیدنا عثمان ذی نورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اشارہ کر کے فرمانے لگے ان لاکھوں من مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر گزارا نہیں، اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بعض مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی، نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل تو بنا لے۔ ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا، سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے بتیرے، اولاد کافی ہے، کاروبار بھی اللہ نے دیا ہوا، ہم کیوں مانگے؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے، ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے۔ اگر کوٹھی سے جنازہ نکلا اور ایمان کی رتی نہ ملی تو لعنت ایسی زندگی پہ، جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رتی نہیں، اس کام کی وہ زندگی، ساری عمر افسری میں گزار دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ و برباد ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے لو، کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے۔ نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ کرام کی جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے گئے۔